بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی البول۔ یہ باب ہے ان حدیثوں کے بیان میں کہ جو آئے ہیں پیشاب کے بارے میں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے دو قبروں کے پاس، فقال، پس فرمایا، انہما لیعذبان، اور البتہ بے شک ان دونوں کو البتہ عذاب دیا جا رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، اور ان کو عذاب نہیں دیا جا رہا کسی بڑے معاملے میں۔ اما احدہما، بہرحال ان میں سے ایک، فکان لا یستتر من البول، پس وہ چھپتا نہیں تھا، احتیاط نہیں کرتا تھا پیشاب سے، بچتا نہیں تھا پیشاب سے۔ واما الآخر، بہرحال دوسرا، فکان یمشی بالنمیمۃ، تو وہ چغل خوری کرتا تھا۔ ثم اخذ جریدۃ رطبۃ، پھر لیا ترٹہنی کو، ایک ترٹہنی کو، فشقها نصفین، تو پس اس کو کیا دو ٹکڑے، فغرز فی کل قبر واحدۃ، پس گاڑا ان ہر قبر میں ایک کو۔ قالوا، صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، لما فعلت هذا، آپ نے یہ کیوں کیا؟ تو فرمایا، لعلہ یخفف عنہما ما لم ییبسا، شاید کہ ان سے تخفیف ہو جائے جب تک کہ یہ خشک نہ ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے اور پھر فرمایا، انہما لیعذبان، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور انہیں عذاب کسی بڑے معاملے میں نہیں ہو رہا۔ ایک تو پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا۔ پھر ایک ترٹہنی لی، اس کو آدھا آدھا کیا اور ہر قبر میں ایک جو ہے وہ گاڑ دی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے یہ کیوں کیا؟ تو فرمایا کہ شاید ان سے عذاب کی تخفیف ہو جائے جب تک کہ یہ خشک نہیں ہو جاتے۔ فقال انہما لیعذبان، یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما یعذبان فی کبیر، انہیں کسی بڑے معاملے کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، جبکہ ایک اور روایت میں ہے بلا وانہ لکبیر، کیوں نہیں، یہ البتہ بڑا معاملہ ہے، بڑی چیز ہے۔ اس حدیث میں فرمایا وما یعذبان فی کبیر، ان کو کسی بڑے معاملے میں عذاب نہیں دیا جا رہا، اور ایک اور حدیث میں ہے بلا وانہ لکبیر، کیوں نہیں، ان کو یہ بڑا معاملہ ہے، تو بظاہر تعارض ہے۔ ایک جواب اس کا یہ ہے کہ ما یعذبان فی کبیر کا مطلب ہے کہ یہ اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے کہ جس سے بچنا مشکل ہو، پیشاب میں احتیاط، چغل خوری، ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے، پیشاب میں احتیاط کی جا سکتی ہے، چغل خوری سے بچا جا سکتا ہے، یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ بلا وانہ لکبیر کا مطلب ہے کہ انجام کے لحاظ سے یہ بڑے سنگین ہیں، چنانچہ پیشاب میں احتیاط نہ کی جائے، کپڑوں پر چھینٹے لگنے لگیں تو انسان نہ بچے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا، جب نماز نہیں پڑھے گا تو اخروی عذاب ہوگا۔ اسی طرح چغل خوری ایسی چیز ہے کہ جہاں نوبت قتل تک بھی آ جاتی ہے، اور اگر قتل تک نوبت نہ آئے تو کم از کم قطعی تعلق تو ہو ہی جاتا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ما یعذبان فی کبیر فرمایا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ابھی تک نہیں ہوا تھا کہ یہ بڑے گناہ ہیں، اور جب ان کے بارے میں پتہ چل گیا کہ یہ بڑے گناہ ہیں تو پھر فرما دیا بلا وانہ لکبیر۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ما یعذبان فی کبیر وہی سے پہلے کی بات ہے کہ جب معلوم نہیں ہوا تھا یہ دونوں بڑے گناہ ہیں، اور جب پتہ چل گیا یہ دونوں بڑے گناہ ہیں تو پھر فرمایا بلا وانہ لکبیر۔ فغرز فی کل قبر واحدۃ، اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب صحابہ نے پوچھا آپ نے یہ کیوں کیا کہ آدھی آدھی ٹہنی ہر قبر میں گاڑ دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میں نے شفاعت کی، میں نے دعا کی ان کے حق میں کہ ان سے عذاب ختم ہو جائے، تو میری یہ شفاعت مطلق قبول نہیں ہوئی، مقید قبول ہوئی کہ تم ایک ٹہنی لو اور گاڑ دو ان کی قبر پر، تو جب تک وہ ٹہنی خشک نہیں ہوتی اس وقت تک ان سے عذاب کی تخفیف رہے گی۔ جب صحابہ نے پوچھا آپ نے یہ کیوں کیا یا رسول اللہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میں نے ان کے حق میں شفاعت اور دعا کی، میری دعا مطلق قبول نہیں ہوئی، مقید قبول ہوئی کہ ایک ٹہنی لو، اس کو آدھا آدھا کرو اور قبر پر گاڑ دو، تو جب تک وہ خشک نہیں ہوتی تب تک ان سے عذاب کی تخفیف رہے گی۔ وعن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال
ابو صالح روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر عذاب القبر من البول، اکثر عذاب قبر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی پیشاب میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے۔ وعن عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ قال، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البول، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشاب کے متعلق سوال کیا، فقال، اب تو فرمایا اذا مسکم شیء، جب تمہیں کوئی شے لگے، فاغسلوہ، پس اس کو دھو لو، فإنی اظن ان منہ عذاب القبر، اس لیے کہ میں گمان کرتا ہوں کہ اس کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ عبادہ بن صامت فرماتے ہیں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشاب کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ اگر پیشاب لگ جائے تو اس کو دھو لیا کرو، میرا گمان یہی ہے کہ عذاب قبر اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔